رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 214 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ام حسبتم ان تدخلوا، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ، یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد بھی آ رہی ہے يَأْتِكُمْ مَثَلُ میں، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، یہاں نون ساکن کے بعد قاف آ رہی ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، فمال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، بأساء میں سین کے ساتھ مد ہے تو یہاں 5 سے 6 الف کی مقدار سین کو کھینچیں گے۔ دراء میں ضاد اور را کے اوپر مشدد ہے، دونوں کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور را کے ساتھ الف اور مد ہے تو یہاں پر بھی 5 سے 6 الف کی مقدار را کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ام حسب، تم کیا خیال کیا تم نے، تدخلو کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یأتکم آئی تمہارے پاس، مثلو مثال، الذین ان کی جو خلو گزر چکے میں، قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچے انہیں، البأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور وہ بھلا دیے گئے، حتی یہاں تک کہ یقول رسول کہنے لگے رسول، والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے، معاہو ساتھ اس کے، متی کب آئے گی، نصر اللہ مدد اللہ کی، اللہ خبردار، ان بے شک نصر مدد اللہ کی قریب قریب ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے تو پیاری صالحات، البأساء سے مراد فقر و فاقہ، اور الضراء سے مراد بیماری اور جسمانی تکالیف، اور زلزلوں کا مطلب ہے سخت ہلائے گئے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکالیف پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دین کی راہ میں یہ مصیبتیں اور تکلیفیں صرف تم پر نہیں آ رہی، بلکہ تم سے پہلے لوگ تو فقر و فاقہ، جانی اور مالی نقصان اور سخت قسم کے خوف اور ہراس میں مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ اس زمانے کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے اللہ کی مدد کب ہوگی پکار اٹھے۔ پھر جس طرح ان پر اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی، تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ جب غزوہ احزاب میں مرحلہ پیش آیا جس کا نقشہ اللہ پاک نے سورہ احزاب میں کھینچا ہے، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یاد رہے کہ ان کا اللہ کی مدد کب ہوگی کہنا اعتراض اور شکوہ کے طور پہ نہ تھا، بلکہ بے بسی کے عالم میں اپنی عاجزی اور ظاہری کی حالت میں اظہار تھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے نصرت کی درخواست نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا اور وہ اس کے قدموں تک پہنچ جاتا، مگر یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیا جاتا، یہ چیز اس سے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار سنا سے حضر موت تک چلے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت مفت نہیں، اس کے لیے صبر، قربانی اور ثابت قدمی ضروری ہے۔ جیسے ڈگری محنت کے بغیر نہیں ملتی، ویسے ہی جنت آزمائش کے بغیر نہیں ملتی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا، ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسے حالات نہیں آئے۔ اس اللہ کا طریقہ ہمیشہ ایک جیسا ہے، آزمائش سب پر آتی ہے، جیسے ہر کامیاب انسان ناکامی کے مراحل سے گزرتا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں سخت حالات آئے، غربت، دشمنی، جنگ اور معاشی تنگی، جیسے کسی کا کاروبار نقصان میں چلا جائے۔ وَالضَّرَّاءُ، اور جسمانی اور ذہنی تکلیفیں، بیماری، بھوک، خوف، غم، جیسے بیمار شخص کا صبر آزمایا جاتا ہے۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، ایسی آزمائش کے ایمان ڈگمگا جائے، جیسے زلزلے میں مضبوط عمارت بھی لرز جاتی۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے۔ یہ فریاد مایوسی نہیں بلکہ شدت آزمائش کا اظہار ہے۔
متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ سوال ایمان کے ساتھ صبر کا ثبوت ہے، جیسے مریض دعا کرتا ہے کہ شفا کب ملے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ مایوسی حرام ہے، مدد ضرور آتی ہے۔ جنت آزمائش کے بغیر نہیں ملتی۔ مشکلات ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ کی مدد دیر سے نہیں، وقت پر آتی ہے۔ صبر کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ مشکل آئے تو ایمان نہ چھوڑیں، آزمائش کو سزا نہ سمجھیں، تربیت سمجھیں، صبر کے ساتھ دعا کریں، اللہ کی مدد پر یقین رکھیں۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ يسألونك ماذا ينفقون، یہاں پر ينفقون میں نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، یہاں ایک فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قل ما انفقتم، میم کے ساتھ الف اور مد ہے، 3 سے 4 الف میں دار میم کو کھینچیں گے۔ انفقتم میں نون ساکن کے بعد دوبارہ سے فا آ رہی ہے، فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من خیر فللوالدین، من خیر میں نون ساکن کے بعد خا آ رہی ہے، اظہار ہلکی کے 6 حرفوں میں سے، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ خیر فللوالدین، یہاں پر را کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیر کی تنوین کے بعد فا آ رہی ہے، یہاں پر دوبارہ سے فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ من خیر میں نون ساکن کے بعد خاری، اظہار ہلکی کے 6 حرفوں میں سے، یہاں غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے 2 زیر ہیں، یہاں دوبارہ سے فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، کہہ دیجئے جو خرچ کرو تم، من خیر مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت داروں، والیتامی اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے ہے، وما اور جو بھی تفعلون تم کرو گے، من خیر نیکی میں سے، فإنہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، پچھلی آیت میں اللہ پاک نے کفار کے لیے حیات دنیا کے مزین کیے جانے کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے باہمی اختلاف کا باعث بھی حسد، ضد اور سرکشی بیان فرمایا، جو عموماً مال سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کا ذکر فرمایا کہ وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا خرچ کریں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں خرچ کریں، کیونکہ اللہ پاک حکیم ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ خرچ کرنے کی جگہیں بھی بتا دی جائیں۔ یہ ایسی ہی ہے کہ صفرا گرمی کا کوئی مریض کسی مہربان طبیب سے پوچھے کہ میں شہد پی لوں، تو وہ جواب میں کہے پی لو مگر سرکہ ملا کر، کیونکہ سرکہ اس کی گرمی کو کم کر دے گا۔ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، یعنی جو چاہو خرچ کرو، مگر وہ مال حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ حرام کو خیر نہیں کہہ سکتے۔ خرچ کرنے کی جگہوں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا تاکہ ان کے جنم دینے اور پرورش کرنے کا کچھ حق ادا ہو جائے، پھر زیادہ قرابت والے تاکہ قرابت اور رشتہ داری کا حق ادا ہو، پھر یتامہ کیونکہ وہ مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں یعنی یتیم، پھر مساکین ان کے فقر اور احتیاج کی وجہ سے، پھر مسافر کیونکہ وہ اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے محتاج ہیں۔ رازی نے فرمایا خرچ کرنے کی جگہوں میں یہ ترتیب ہی صحیح ترتیب ہے۔ پھر اللہ پاک نے تفصیل کے بعد خلاصہ بیان فرمایا کہ تم خیر میں سے جو عمل بھی کرو گے تو بے شک اللہ پاک اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس میں وہ کام اور وہ جگہیں بھی آ گئی جن کا یہاں ذکر نہیں ہوا، مثلا سائلین اور غارمین وغیرہ، بشرط یہ کہ وہ کام اور وہ جگہیں خیر ہوں، کیونکہ غلط جگہ خرچ کرنا فاعل خیر نہیں۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کا ذکر ہے، جو نفل ہو یا بعض اوقات فرض، کیونکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ صحابہ یہ جاننے چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کیا جائے۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی بھلائی میں خرچ کرو۔ اللہ نے مقدار نہیں، نیت اور خیر کو اہم بتایا ہے۔
ولیل والدین سب سے پہلے والدین کے لیے ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، رشتہ داروں پر خرچ دوہرا اجر رکھتا ہے، صدقہ بھی صلہ رحمی ہے۔ تو پیاری صالحات، یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ خرچ کی اصل قدر نیت سب سے پہلے والدین اور رشتہ دار ہوتے ہیں، معاشرے کے کمزور افراد، ان کی مدد ضروری ہے، اور کوئی نیکی اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ تو پیاری صالحات، صدقہ صرف پیسے کا نہیں، وقت اور توجہ کا بھی ہے۔ گھر سے نیکی کی شروعات کریں، چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، اللہ نیت مطابق اجر دے گا انشاءاللہ۔